تو اندازہ یہ ہوا ہے عام آدمی کو بھی کہ شاید آپ کی پینلٹی شوٹس کی ڈرل زیادہ اچھی نہیں تھی، آپ کے گول کیپر کی بھی اور آپ کے شوٹرز کی بھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ موقع نہیں ملا، تربیت پوری نہیں ہو سکی، یا اندازہ نہیں تھا کہ اس ٹورنامنٹ اس لیول تک جائے گا کہ آپ کو شوٹس پہ ہار جیت کا فیصلہ ہوگا. جی، جیسا آپ نے پہلے پوچھا کہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا، اندازہ تھا کیونکہ ظاہر ہے الحمدللہ ٹیم ایک جاری تھی کھیل کے ردم میں. تو ہمیں تھا کہ پہلے 2 میچوں کے بعد ہمیں کنفرم ہو گیا تھا کہ ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ فائنل کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے جو میچ جیتے تھے پوائنٹ ٹیبل سے آئیڈیا ہو جاتا کہ ابھی آپ نیکسٹ آپ کو 1 پوائنٹ چاہیے یا 3 چاہیے. تو یہ تو تھا. دوسرا جو آپ نے کہا پلینٹی شوٹ آؤٹ پہ، بالکل جو عوام نے دیکھا ہے جیسے نظر آیا، اس میں ہماری ایک بیڈ لک جو سٹارٹ میں کسی نے نوٹ نہیں کی، وہ یہ تھی کہ ہمارا بیسٹ پلیئر ہے رانا وحید. آپ دیکھیں اس کو 2-3 پلیئرز کو ڈاج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ اس کا ایک گول کیپر کو ڈاج کرنا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، مگر وہ وہاں سلپ کر گیا. 1 پوائنٹ ایک جو ہمارا کہہ لیں کہ ان لکی ہم رہے اس میں یہ تھا. دوسرا پلینٹی شوٹ آؤٹ کے لیے واقعی بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو ہمارا یہ کیمپ تھا اذلان شاہ کا، وہ اس کے تقریباً کوئی 1 ہفتہ بھی ہم ٹریننگ نہیں کر پائے، کیونکہ جو مسئلے مسائل چاہ رہے تھے آپ کو پتہ ہے. بلکہ اینڈ ڈیز آپ پہ آ کے ہم نے وہ ٹیم جو ہے نا کمبائن کی، جو کیمپ شیمپ ادھر ادھر لگے ہوئے تھے سب کو ملا کے، تو اس میں ایک یہ تھا کہ ہم ٹریننگ نہیں کر پائے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان لکی تھے، ورنہ جو ہمارے پلینٹی شوٹ لگانے والے پلیئر تھے وہ زیادہ ہمارے فارورڈ ہیں. تو فارورڈ جب ہمارے پاس اسکل ہے، اگر 3-4 کو ڈاج کر سکتے تو کوئی ایک گول کیپر کو ڈاج کر کے گول کرنا کون سا مشکل تھا. تو ہم ابھی اسی پہ اب ورک کر کے یعنی ورکنگ زیادہ ہو رہی ہے. اچھا رانا صاحب، آپ جب کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو اور آپ کمپیئر کرتے ہیں کرکٹ کے کھلاڑیوں کو، ان کے بڑا گلیمر ہوتا ہے، ان کی ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، وہ ایڈ میں بھی آتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں اور ان کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے. آپ ہاکی کھیلتے ہیں اور وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، دونوں پاکستان کی جو ہے قومی ٹیمیں ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بھی اتنا گلیمر ملنا چاہیے، اتنا پیسہ ملنا چاہیے، اتنی پذیرائی ہونی چاہیے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ کی حکومت کو؟ ایک کھلاڑی کے طور پر ایک کھلاڑی کے لیے حکومت کیا کرے تاکہ آپ بھی اس مقام تک پہنچیں جس مقام پر کرکٹ ہے؟ دیکھیں آئی تھنک ہمارا اور کرکٹ کا اتنا خاص مقابلہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارے سٹارز ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ جیسے ہم نے کہا حکومت کی سپورٹ، ہمیں سال کا جس طرح 35 لاکھ تو بجٹ ملتا ہے اور اس میں ہمارا ایک کیمپ نہیں لگتا اس بجٹ میں. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹل ہاکی جو ختم ہوئی ہے، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. جس طرح ہمارے لڑکوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، تو وہ اپنی فیملی کو کیسے سپورٹ کریں گے اور مینٹلی کیسے وہ سیٹسفائی ہوں گے، مطلب کیسے وہ جو ہے وہ اپنے گھر کو چلائیں گے. تو ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے بچوں کو. تو اگر نیشنل پلیئرز ہیں تو آئی تھنک ہمیں جس طرح اب اس ٹورنامنٹ میں ہمیں سپورٹ ملی ہے پرائم منسٹر سے، سی ایم پنجاب سے، جس طرح انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، اور آرمی چیف نے جس طرح انہوں نے ہمیں کیش پرائز بھی دیا اور ہمارے لیے انہوں نے آنے والے وقت میں انہوں نے پوری سپورٹ کا جو بھی ہے اعلان کیا. تو یہ قوم نے تو آپ کو پذیرائی دی ہے، عزت کی ہے، پرائم منسٹر نے کی، آرمی چیف نے، عام آدمی نے بھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر عزت ملتے رہے، اسی طرح پذیرائی ملتی رہے، اس طرح گلیمرائز کیا جائے ہاکی کو، جس طرح کرکٹ ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو آپ اس سٹیج پہ پہنچ سکتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے. جیسے ہم نے میں 5 سال سے پاکستان ہاکی ٹیم میں کھیل رہا ہوں، لیکن اس طرح کا پروٹوکول ایئرپورٹ پر، اس طرح کی عزت افزائی جس طرح ہماری جگہ جگہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں رسپیکٹ مل رہی ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسے لگ رہا ہے کہ واقعی ہم نیشنل پلیئرز ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم بھی کرکٹرز کی طرح جو ہے وہ فیم اور ہمیں بھی اسی طرح رسپیکٹ ملے گی، اسی طرح ہمیں فائنینشیل سپورٹ ملے گی. اچھا رانا صاحب، ایک سوال آپ سے کہ کرکٹ کی جس لیول کی آپ باتیں کریں نا، گرانٹ ملنی ہے نہیں ملنی، وہ لیول ہے قومی ٹیم کا. لیکن قومی ٹیم تب بنتی ہے جب نیچے سے آپ کی نرسری ہو. جو اس سے پہلے اسکول تھا، کالج تھا، یونیورسٹی تھی، وہ نرسری اب نہیں رہی. اسکولوں میں گیم نہیں ہو رہی. ایک کمرے میں 2 کمرے میں اسکول بنے ہوئے ہیں. کسی زمانے میں بڑے بڑے اسکول ہوتے تھے جہاں سے فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ کے سٹار نکلتے تھے. اب جب نیچے آپ کے پاس وہ نرسری نہیں ہے تو کھلاڑی کہاں سے آئیں گے؟ سوائے چند ضلعوں کے لوگ جو شوق سے کھیلتے ہیں، اولمپئنز ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی فیملیز کھیلتی ہے، بچوں کو کھلاتے ہیں لوگ. وہ نرسری کیوں نہیں آ رہی؟ کیسے آئے گی؟ اس کے لیے کیا ایفرٹ ہے، کیا تجویز ہے آپ کے پاس؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کام سکولز ہاکی کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام تھا. بیسیکلی جب ہم جیت رہے تھے یا سپر سٹار پیدا ہو رہے تھے تو آپ اس وقت اگر دیکھ لیں تو سب سے بڑی بیسک نرسری جو تھی وہ سکول تھا. سکول سے ہی کالج کی ٹیم بنتی تھی، اس سے یونیورسٹی بنتی تھی، اس سے کلب بنتا تھا، پھر اس سے آگے جا کے ڈسٹرکٹ بن جاتا تھا، ڈسٹرکٹ کے بعد ڈویژن، پروینس، صوبہ بنتا تھا، اس کے بعد وہ پاکستان ٹیم بنتا. لیکن اب اس کے لیے ہمیں اور سسٹم میں جانا پڑے گا. جو ہمارا آئیڈیا ہے، میرا اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ ہمیں اکیڈمیز بنانی پڑیں گی. ہمیں ہر شہر میں پہلے ہمیں وہ بیس کرنے پڑیں گے شہر جن میں ہاکی آلریڈی کھیلی جاتی ہے.
تو وہاں سے اگر ہم 40 لڑکے لے کے ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں اور کوالیفائڈ کوچ سال لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو آپ جیسے کھلاڑی دیکھنا چاہتے ہیں وہ 3 سال کے اندر وہ کھلاڑی بن جائیں گے وہاں. وہ ہمیں وہ نرسری مل جائے گی کہ اگر آج 300 بچہ کھیل رہا ہے تو یہ 1000 بچے تک چلے جائے گا کام. وہ 1000 بچے میں جب کوانٹٹی آئے گی تو کوالٹی ڈیفینیٹلی ہوگی. جب کوالٹی آ جائے گی پھر آپ کے پاس ایک ایسا پول آف پلیئرز ہو جائے گا کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں سے کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. یہ ہمارا بیسک آئیڈیا ہے اس کے پیچھے, اور اس کے لیے بہت بڑی رقم نہیں چاہیے, بہت تھوڑے پیسے میں یہ ہو سکتا ہے. مینجمنٹ صرف توجہ چاہیے, مینجمنٹ چاہیے, صرف اس کی توجہ چاہیے کہ اس کے لیے فائنانس کا بندوبست ہو. اب آپ کہیں کسی کھلاڑی کو کرکٹ کے علاوہ کہ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں آ جا تو وہ نہیں آئے گا. اس کو آپ انسینٹیو دیں گے. انسینٹیو نہیں ہے اس کے پاس. جی سر, اس کو انسینٹیو دیں گے, اس کے لیے اس کے لوازمات گیئر جو جتنا اس کے لیے سامان چاہیے وہ دیں گے, اور ساتھ اس کو اس کی پراپر کوچنگ دیں گے. تو پھر لوگ اس طرف آ جائیں گے, اور مجھے کچھ اس میں اندھیرا نہیں لگتا, مجھے اس میں روشنی نظر آتی ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ لوگ آئیں گے.